اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال ایضا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مومنین کے لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو کوئی بھی انسان بغیر کسی حکومت یا نظام کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ اور ہم اگر ایک چھوٹے سے معاشرے میں بھی اگر ہم نے زندگی گزاری تو وہاں پر ایک نظام ہونا چاہیے، ورنہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کام کرے گا اور وہ اس معاشرے میں جو ہے نا زندگی پھر نہیں گزار سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ولایت ہے یا ولایت فقیہ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور ہمیں جو خلق فرمایا، خلق کرنے کے بعد ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا، زندگی گزارنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ کس طرح تو نے زندگی گزارنا ہے، ایک حکومت کے اندر یا ایک معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا کس طرح تو نے حفاظت کرنا ہے، ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی نظام کے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، اور نظام کا بننا جو ہے عقل اور عقلائی طور پر جو ہے ضروری ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہو، کوئی نہ کوئی سسٹم ہو جس کے مطابق جو ہے انسان زندگی گزارے، ورنہ ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق مارنے کے چکر میں ہوگا، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرے گا، ہر کوئی وا نفسی کا عالم ہوگا، اس طرح تو کوئی بھی زندگی گزار نہیں سکتے۔ اب یہ نظام کون بنائے انسان کے لیے؟ کیا ہم انسان خود بنائے؟ کہتے ہیں کہ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کے نظام طرف سے یہ نظام بنے گا، نظام اسلامی، کیونکہ ہم مسلمان تو ایک اسلامی معاشرہ اگر بنانا ہے اور ایک اسلامی نظام قائم کرنا ہے تو اس اسلامی نظام کا بانی کون ہوگا؟ کیا انسان ہم لوگ ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ہم لوگ مجری ہوں گے، ان قوانین کو جاری کرنے والے ہوں گے، لیکن اصل قوانین کا بنانے والا خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء الہی ہوں گے۔ بس انبیاء الہی آپ کو اور ہمیں جو قرآن مجید خدا تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں نازل فرمایا کہ اس میں قوانین بتائے، اور اس قوانین کے مفسر کے طور پر انبیاء الہی کو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو انہوں نے یعنی منتخب کیا۔ اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص یہ قانون اسلامی بنانا چاہے تو ہم نہیں بنا سکتے، کیوں؟ ہم ان قوانین سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو قوانین اسلامی ہے وہ آخرت اور دنیا، آخرت دونوں کی یعنی باتیں ہوں گی، اور آخرت اور دنیا دونوں کے قوانین ہوں گے، ان کا یعنی قانون وجود میں لانے کے لیے انبیاء الہی اور ائمہ طاہرین کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے منتخب ہو۔ اس لیے ولی اور اولیاء، یا آپ وصی کہیں یا خلیفہ کہیں، جو بھی اگر آپ نام دینا چاہیں، یہ خدا کی طرف سے نمائندے ہیں، اور یہ نمائندہ خود خداوند متعال انتخاب کرے گا اور رسول اللہ کے ذریعے انتخاب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خود خدا انتخاب نہ کرے، عوام اگر انہیں منتخب کرے تو ممکن ہے عوام اس میں غلطی میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ غیر معصوم سے غلطی ہونے کا احتمال زیادہ ہے۔ لہٰذا آپ اور ہم کسی ایسے شخص کو انتخاب کر بیٹھے جو اس کے اہل بھی نہیں تھے، یہ ممکن ہے، لیکن اگر خدا کی طرف سے اگر منتخب ہو تو خدا تعالیٰ ایسے افراد کو انتخاب کرے گا جو اس منصب کے لیے اہل ہو۔ تو آپ کا اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اولی الامر کو خدا تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ اب اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران آئے وہ اولی الامر ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے نہیں، اولی الامر سے مراد یہاں پر جو نص صریح ہے وہ معصومین علیہ السلام کے لیے، باقی ان کے بعد جو ہے ان کے فرامین کے مطابق انہوں نے جن کو انتخاب کیا وہ ہمارے لیے اولی الامر ہے۔ اس لیے آپ ڈاکٹر اسرار اور فیصل آباد کے مرحوم مولانا اسحاق صاحب، ان کی تقاریر میں آپ سنیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سنیوں کی بدبختی یہیں سے شروع ہو گئی کہ ہم نے یہ عقیدہ تھوپ دیا کہ بھائی جو بھی حکمران بن کر آ جائے، خواہ وہ ظلم کر کے کسی کے اوپر ظلم تعدی کر کے یا غاصبانہ ظالمانہ طور پر بھی کوئی حکمران بن جائے تو اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اس وقت تک واجب ہے، اس وقت تک ان کے خلاف جو ہے نا آواز نہیں اٹھا سکتے جب تک وہ ہمیں کافر نہ کہے۔ یہ سنیوں کا کوئی عقیدہ۔ تو ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو کیا، اس کو کیا چٹی پڑی ہے کہ تمہیں سنی کیا نام ہے یہ کافر اور کفر کا فتویٰ دینے پر؟ وہ ٹھیک ہے، وہ حکومت سے جو ہے اپنے سے تمام عیاشی وہ کریں گے اور مال دولت وہ ہڑپ کریں گے، اور تمہیں کافر کہنے کی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ اس میں صرف شیعوں کا جو عقیدہ ہے، یہ بہترین عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو جو ہے وہ اولی الامر نہیں مانتے، اولی الامر معصوم ہو یا معصوم کی طرف سے انتخاب شدہ منتخب شدہ نمائندہ ہو۔ تو آپ کا اور ہمارا یعنی پیغمبر اکرم کے بعد اولی الامر امیر المؤمنین، جس کے لیے آئے ولایت کو ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔
یہ وہم راکعون میں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اس سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ بس جس معنی میں تم اللہ کو ولی مانتے ہو، جس معنی میں رسول کو ولی مانتے ہو، جس معنی میں یعنی اولی الامر کو ولی مانتے ہو، اسی معنی میں امیر المومنین کو بھی ولی ماننا چاہیے۔ اور یہاں پر اولی الامر سے صاحب حکومت، صاحب امر، ولی سے مراد صرف یہ دوست نہیں بلکہ حاکم، حکمراں۔ بس آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی کے بعد ائمہ طاہرین، اور ائمہ طاہرین کے بعد ہم کہاں جائیں؟ کوئی ہو جو ہمارے لیے حاکم بنے، کون بنے گا حاکم؟ کہتے ہیں کہ خود امام حسن العسکری علیہ السلام سے سوال ہوا، فرزند رسول جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور امام زمان بھی غیبت کبریٰ میں چلے جائیں گے تو ہم آپ کے شیعہ اپنے دین کو کہاں سے لیں؟ ہم اپنے دین کو کہاں سے لیں؟ تو اس وقت امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا من کان من الفقہاء حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ ادھر امام نے فرمایا من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ ومخالفا لہواہ فللعوام ان یقلدوہ۔ امام حسن العسکری علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے بعد تم دین کو حاصل کرنے کے لیے ان فقہاء کی طرف، ان مجتہدین کی طرف رجوع کریں جو دین کو جانتا ہو، دوسرا جو ہے مخالف ہوائے نفس ہو، یعنی ہوا و ہوس نہیں رکھتا ہو، لالچی نہ ہو، دنیا پرست نہ ہو، اور اپنے امام کا مطیع ہو۔ تو عوام کے اوپر یعنی ہمارے شیعوں پر لازم ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی تقلید کریں۔ فللعوام ان یقلدوہ، تقلید کریں۔ تو خود امام علیہ السلام تقلید کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح امام زمان علیہ السلام نے بھی فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا۔ امام علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی نیا واقعہ پیش آ جائے یا حادثہ پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے تو تم لوگ رجوع کرو کن کی طرف؟ الی رواۃ احادیثنا، یعنی ہمارے احادیث کو بیان کرنے والوں کی طرف۔ وہ کون ہے؟ وہ فقہاء ہے، مجتہدین ہے۔ پھر فرمایا فإنہم حجۃ علیکم، وہ تمہارے اوپر حجت ہے، وأنا حجۃ علیہم، اور میں ان کے اوپر حجت ہوں۔ امام زمان کا فرمان ہے یعنی میں مجتہدین کے اوپر حجت ہوں اور مجتہدین تم پر حجت ہوں، لہٰذا تم ان کی طرف رجوع کرو۔ اس لیے اب اگر کوئی حکومت بنتی ہے یا اگر کوئی نظام بنتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اور اہل بیت کے بعد وہی فقیہ فقہاء، ان کی ولایت ہم پر واجب ہے۔ لہٰذا ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، عالم کی حکومت، نہ جاہل کی حکومت، نہ ہر وہ شخص جو جس طریقے سے بھی حکومت پر قابض ہو جائے اس کی حکومت پہ ہم قائل نہیں ہیں۔ اس لیے مکتب تشیع میں یہ تو امتیاز رہا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک آج تک کسی ظالم و جابر حکمران کے جو ہے حامی نہیں رہے ہیں۔ اس وجہ سے مکتب تشیع پر جو ظلم اور جور بھی جو پوری تاریخ میں جو ہے نا ان کے اوپر آتے رہے وہ انہی وجہ سے، کیونکہ جو موجودہ یا جو خلیفہ بن کر جو آتے تھے بنی عباس بنی امیہ کے، کسی کو انہوں نے حق نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ غاصبانہ طور پر وہ لوگ منصب وہ خلافت پر آئے تھے۔ آپ کے بنی عباس کے جتنے خلفاء دیکھیں اور بنی عباس کے جتنے خلفاء دیکھیں، بنی امیہ والے، یہ سب کیونکہ حق اس پر نہیں آئے تھے، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے تھے۔ تو آپ کا اور ہمارا آج اگر ہم ولی فقیہ کے اگر قائل ہے، یعنی فقیہ کی حکومت کے قائل ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس فقیہ کو امام نے منتخب کیا ہے اور امام کو نبی نے منتخب کیا، نبی کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ تو آپ کا اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل صاف اور شفاف کہ ہم کیسے لوگوں کی حکومت کریں، اس بارے میں انشاءاللہ بہت تفصیلات ہیں، لیکن مختصر یہی جواب کافی ہے۔ والسلام علیکم۔